آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ماہ رمضان کو کیونکہ یہ نیکیوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو خاص کرتے ہیں تاکہ سال بہ سال یہ چیز یاد رہے اور ثواب بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا نکالنا جو صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض اور واجب کیا۔ لیکن دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اور اپنے اس مال کو بچانے کے لیے دنیا بھر کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ نکل جائے کہ ہمیں اتنی زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مثال دیا کسی نے بڑی پیاری کہ آپ سامان کوئی لاؤ بازار سے، اس نے مثال دی تربوز کی، کلنگڑ کی، کہ آدمی اس کو خریدتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ بغیر چھلکے کے خرید رہا ہے، چھلکے کے ساتھ خریدتا ہے۔ کوئی بھی پھل آپ بغیر چھلکے کے نہیں خریدتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چھلکے کی بھی قیمت ادا کی ہے، لیکن کھاتے صرف پھل ہیں، باقی چھلکے کو پھینک دیتے ہیں۔ چھلکا کوئی نہیں کھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا حصہ ہے۔ وہی مثال زکوٰۃ کی میرے بھائی، وہ جو 2.5% اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ دراصل ہمارا ہے ہی نہیں۔ آدمی یہ کیوں تصور کرتا ہے کہ یہ میرا مال جا رہا ہے، وہ اس کا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں 8، وہ ان لوگوں کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین مانگ کتنا رہے میرے بھائیو، سوچو تو۔ آپ 100 حصے کے 10 حصے کرو، 100 روپے کے 10 حصے کرو، اس 10 حصے میں سے 9 حصہ آپ کا پورا، وہ ایک حصہ جو بچا ہے اس کے بھی 10 حصے کرو، اس 10 حصے میں سے 7.5 حصہ آپ کا۔ مانگا کتنا اللہ رب العالمین نے؟ صرف 2.5%، بس 2.5% نکالنے کے لیے آدمی سوچو دنیا بھر کے بہانے اور ہیلے کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مال چلا گیا تو اس کا انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا وہ دینے سے۔ سوچو یہ حالت اور یہ نوبت ہو گئی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اور تمہیں گھمنڈ اور غرور کس بات پر ہے؟ یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تم نے اپنی مرضی سے یا اپنے سے کما لیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مالدار نہیں بنے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مالدار بنے، تب اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس عالی شان بنگلے، گاڑیاں، گھر ہو، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس میں آدمی بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں صرف 2.5% دو، بس باقی پورا تمہارا ہے۔ باقی آپ نفلی صدقہ کرنا چاہیں، اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ 2.5% میرے بھائی، اس کا نصاب آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ خرچ کب تک کرنا ہے؟ اس سے پہلے خرچ کرو کہ اللہ رب العالمین تم پر موت طاری کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی زندگی میں آنے والے کل کے لیے کچھ تیاری کر کے اس دنیا سے جاؤ۔ کسی پر ڈیپینڈ اور بھروسہ ہو کر کے مت جاؤ اس دنیا میں کہ میں نہیں خرچ کر رہا ہوں، آنے والی اولاد خرچ کرے گی۔ ہمارے والدین، ہمارے سرپرستوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو مال ہمیں چھوڑ کر کے دیا ہے، ہم اس میں سے کتنا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر ہم یہ سوچ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ میری اولاد میرے اس دنیا سے جانے کے بعد خرچ کرے گی، ہم کتنا کر رہے ہیں اپنا محاسبہ کر لیں۔ جب ہمیں فکر نہیں ہے تو ہماری اولاد کو فکر ہوگی؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں اسی وقت تک آپ کا نام ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، بس اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کے بارے میں غور و فکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم خود اپنے کل کی تیاری خود اپنی زندگی میں کر کے جائیں یہاں سے۔ آدمی کو فکر اور احساس ہونا چاہیے کہ وہ خود سے اللہ نے جو دیا ہے جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی میں، اپنی موت سے پہلے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ جب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے میری راہ میں خرچ کیوں نہیں کیا، کیا کہے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے مہلت دے دے، ایک بار اللہ مجھے موقع دے دے، بس ایک بار دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں کس طرح سے تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد اللہ دوبارہ کسی کو بھیجے گا؟ یہاں سے بلانے کے بعد اللہ کسی کو مہلت نہیں دے گا میرے بھائی۔ یہاں سے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس نیت سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ رب العالمین نہیں بھیجے گا کہ جاؤ اب تم نیکی کر کے آؤ، ورنہ ہر گنہگار یہ خواہش تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لوں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھیں اور اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے جتنا اور جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے لیے اس دنیا سے تیاری کر کے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ۔ جو کچھ بھی تم اللہ رب العالمین کے پاس بھیجو گے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اسے اللہ رب العالمین کے پاس تم پاؤ گے، اسے اللہ رب العالمین محفوظ کر رہا ہے میرے بھائیو۔ ان چیزوں کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وہ چھوٹا سا صدقہ اللہ رب العالمین کی یہاں پر پہاڑ کی مانند پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سوچو کتنی فضیلت اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی میرے بھائی، کتنی عظیم برکتیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی، اس کے باوجود آدمی بخیلی پہ لگا ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین ہر دن 2 فرشتوں کو اس دنیا کے اندر نازل کرتا ہے، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ رب العالمین جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے مال میں اور اضافہ کر دے، اور اضافہ کر، بڑھاتا رہے اس کا مال۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو بخیلی اور کنجوسی کر رہا ہے، جو ناپ تول کے خرچ کر رہا ہے تیری راہ میں، جو انتظار میں ہے کہ کب رمضان آئے، صرف رمضان کا مہینے کا انتظار کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ برباد کر دے، اس کے مال میں برکت مت دے۔ یہ فرشتے کون سے فرشتے میرے بھائی؟ جو معصوم عن الخطا ہیں، جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے، اللہ کی مقرب مخلوق میں سے ہیں میرے بھائی۔ وہ دعائیں اور بد دعائیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے،
اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی، آپ اندازہ کر کے دیکھ لو، اللہ کا وعدہ ہے، نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہے میرے بھائیو. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، خرچ کرو اللہ رب العالمین کی راہ میں بھروسہ کرتے ہوئے. اللہ کی نبی کا فرمان ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی اللہ رب العالمین مال میں کمی نہیں کرتا. خرچ کر کے دیکھو اور تجربہ کر کے دیکھو، اللہ ایسی جگہ سے برکت دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا میرے بھائیو. ایسی جگہ سے اللہ دے گا. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر، متقی بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو. اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا اور ایسی جگہوں سے تمہیں روزی دے گا کہ تمہارے ذہنوں میں کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں سے روزی دے سکتا ہے. تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وعدہ ہے میرے بھائی. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے خود تعلیم دے دی اور اس میں پیچھے رہ گئے. آپ نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے لا کر کے 1,00,000 درہم میرے پاس دیا، 1,00,000 درہم، اور میں نے بانٹنا شروع کیا. تھوڑے سے وقت میں وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا. اس خاتون نے کہا کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھ لیتی، کچھ ضرورت کا سامان، کچھ کھانے کا سامان آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کاش تم نے یہ بات مجھے پہلے بتا دی ہوتی. یہ تھی امہات المومنین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. میرے بھائیو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. عصر کی نماز کے بعد فوراً اٹھتے ہیں اور حجرے امہات المومنین میں داخل ہو جاتے ہیں. صحابہ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایسا کام کیا ہے جو معمول کے خلاف. کبھی اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آج معمول کے خلاف کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں سونے کا ایک سکہ، آپ سمجھ لیجئے سکے کی طرح ایک چیز میرے پاس میرے گھر میں موجود تھی، اور میں نے اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا بھول گیا. جب مجھے یاد آیا میں فوراً گیا اور اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے لوٹ رہا ہوں. سوچو یہ کس کا حال ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے کبھی بھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی. جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں گھر کے اندر نبی کی حالت، نبی کے گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر چراغ جلانے کا تیل موجود نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ وجہ ہے اللہ کی نبی کی سخاوت کی، اللہ کے نبی کی فیاضی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرنے کی. میرے بھائی صحابہ پیچھے نہیں رہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں صحابہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ خرچ کرو، تنگی کا موقع ہے. اور یہ خرچ زکوٰۃ والا خرچ نہیں میرے بھائیوں جو اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقہ، نفلی صدقہ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سوچو ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ باغ میری نگاہ میں بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے مجھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں یہ باغ اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دوں.
سوچو، آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم کب آئے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، یہ ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے بس۔ آدمی سوچنے کی ضرورت نہیں اس میں میرے بھائی، آدمی عقل لگاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور پھر آج دیکھ رہے اتنے سارے فتنے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہو کے آدمی نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ صحابہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے آج ایسا موقع دیا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کر سکتا ہوں۔ گھر کا آدھا مال لے کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں عمر بتلاؤ کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو بھی تھا اس کا آدھا کر کے لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی ان کا سامان دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر بتلاؤ کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے گھر والوں کے لیے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، بس جو تھا سب لا کر کے اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اللہ کی قسم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی مقابلے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائیو، کوئی آدھا مال لے کر کے آ رہا ہے، کوئی پورا مال لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اس طرح سے ٹوکری لا رہا ہے، وہ بھری ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کے لیے، اس کو اٹھا نہیں پا رہے صحابی، گھسیٹتے ہوئے اللہ کی نبی کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں میرے بھائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اعلان کیا 1000 دینار لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا میرے بھائی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عثمان اور خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں سے لدا ہوا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیا۔ عثمان اور دو، 200، عثمان اور دو، 300، 400، 500، 600، 700، 960 اونٹ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان نے اسی مجلس میں دے دیے میرے۔ یہ سے صحابہ، اللہ رب العالمین جنت دے رہا ہے نا صحابہ کو، اور ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں دے گا میرے بھائیو۔ اللہ ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا مضبوط میرے بندے کا ایمان مجھ پر ہے، کتنا توکل کرتا ہے میرے اوپر۔ یہ صحابہ کا ایمان ویسا تھا۔ 960 اونٹ سامان سے لدے ہوئے یہ دیے، 1000 پورا کرنے کے لیے 60 گھوڑے دے دیے۔ سوچو، یہ تھے صحابہ میرے بھائی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں کبھی بھی انہوں نے بخیلی نہیں کی۔ اور حضرت عثمان کو اللہ نے پھر اتنا نوازا کہ اللہ کے نبی نے وہی اسی جگہ پر بشارت دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عثمان اگر آج کے بعد سے تم کوئی بھی نیکی نہ کرو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ سوچو، یہ مقام ہے تو عثمان بن عفان کا، یہ مرتبہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ عثمان اگر آج کے بعد سے تم کوئی نیکی نہ کرو پھر بھی تمہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی میرے بھائی۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں بے تحاشا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو صحابہ کی مثالیں۔ میں نے ایک جمعہ کے اندر ابھی موجودہ صورتحال سعودی کے اندر بہت سارے مشائخ آپ کو مل جائیں گے میرے بھائی۔ ایک شخص مدینہ کے اندر موجود ہے، فی الوقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی موجود، جو ہر مہینے کی پہلے سوموار کو ہر مہینے کی عربی کے پہلے سوموار کو جو بچے جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں مدینہ کے اندر، ان کے درمیان تقریباً میں یہ کم بتا رہا ہوں اور صرف ایک خرچ بتا رہا ہوں جو بچوں پر کر رہے ہیں،
60 लाख रियाल, इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, अभी मौजूदा दौर की, ये सहाबा के दौर की बात नहीं है। अल्लाह ने अभी भी ऐसे लोगों को रखा है मेरे भाइयों, बस आदमी को हिम्मत और कोशिश करनी है। 60 लाख रियाल सिर्फ बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सोचो, वो तलबा के ऊपर खर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको दे रहे हैं हदिया के तौर पर। सोचो 60 लाख रियाल, आप ज़रब कर लेना कि इंडियन कितना बनता। ये आज की मिसाल है मेरे भाइयों। 2018 में एक शख्स जिसका नाम आपने सुना होगा, अली बनात करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतनी दौलत से नवाजा था, कहा जाता है कि बिलियन या मिलियन का मालिक था वो। अल्लाह ने उसे, देखो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी, इसका कोई भरोसा नहीं, कब अल्लाह बुला ले, मौत, जवानी, बुढ़ापा, माल, गरीबी कुछ देख करके नहीं आती। जब वक्त आएगा अल्लाह फरिश्ता भेज देगा, आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। वो 32 साल नौजवान है, सोचो, और मिलियन का मालिक। अल्लाह ने उसे कैंसर में मुब्तला किया। उस बीमारी को क्या कहता था मालूम है? ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा है, ये बीमारी, ये कैंसर जो अल्लाह ने मुझे दिया है। इस कैंसर की वजह से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल खर्च करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकूं, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह के सामने करवा सकूं। इस दुनिया से जाने से पहले अपने नामे आमाल में कुछ नेकियां जमा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाऊं। मेरे भाइयों, आप देखें, उसकी ज़िंदगी पढ़ के देखें, गूगल करेंगे आप, पूरी तफसीर उसकी मिल जाएगी। पूरी दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में उसने लुटा दी। कहा जाता है कि वो चप्पल जो पहनता था, $700 की चप्पल पहनता था। सोचो, एक ब्रेसलेट के बारे में आता है, $60,000 का उसका एक ब्रेसलेट था जो पहनता था। इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नवाजा था और इस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अल्लाह ने जब मुब्तला किया, तो जब अल्लाह का नाम सुनता था, जब अल्लाह का जिक्र उसके सामने किया जाता था, उसकी आंखें भीग जाती थी और वो रोने लग जाता था कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं अब तक गाफिल था, मैं अब तक लापरवाह था, ये तो सब अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे, जिससे चाहे, जिस वक्त का है और जैसे चाहे छीन सकता है। मेरे भाइयों, हम नहीं देंगे, ये मत सोचो कि हमारे पास बचा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि नहीं दोगे तो हमारे पास लेने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अल्लाह ढील और मोहलत दे रहा है कि जो सही रास्ता, सही तरीका है, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल खर्च करो। जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि कल यही ज़कात उनके लिए वबाल बन जाएगी। जो 2.5% आप बचा के रख रहे हो, यही कल आपके लिए वबाल बन जाएगा। गंजे सांप की शक्ल में, अलग अलग शक्लों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अजाब आपके ऊपर, जो साहिबे हैसियत हैं, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत कर देगा। मेरे भाई, तो जो चीज़ अल्लाह ने, और आदमी गमन और किब्र किस बात का कर रहा है मेरे भाई? हमारा मकाम आदमी को सोचना चाहिए कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम मर्तबा क्या है कि हम इस तरह से किब्र और घमंड में मुब्तला हो गए हैं। अगर अल्लाह ने हमें थोड़ा सा दौलत से नवाज दिया, ज़रूरत इस बात की मेरे भाइयों, जो भी अल्लाह ने दिया है, और ये तो बाबरकत महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर सवाब को बढ़ा करके और मज़ीद बढ़ा करके देता है। इसके अंदर तो ज़रूरत और इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दिल खोल के खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने की कोशिश करें। ये आखिरी अशरा बचाए। सोचो, 2 अशरे हमसे रमज़ान के रुखसत हो गए, ये आखिरी अशरा अल्लाह ने हमें और आपको दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करके अपने नामे आमाल में उसे दर्ज करा लें। ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क में, हमारे औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में रखे, ईमान इस्लाम पर रखे, जब भी हमारा खात्मा करे ईमान बिल खैर करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।